بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رمضان اور قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں صحابہ کون ہیں، قرآن مجید میں صحابہ کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے، دین اسلام میں ان کا کیا مقام ہے، اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور حق بات کرنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے صحابہ لفظ اور اس سوال سے کیا مراد ہے کہ صحابہ کون ہیں. صحابہ کا لفظ صحابی کی جمع ہے، اور یہ بنیادی بات بھی اچھی طرح جان لیں کہ اس لفظ میں اہل بیت من باب اولا شامل ہیں، اور اہل بیت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین بھی من باب اولا شامل ہیں، اور تمام صحابہ میں سے انہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل ہے. تو صحابی کے لفظ میں یہ سارا معنی جو ہم صحابی کہتے ہیں تو اس میں یہ سب شامل ہیں. اہل بیت بھی شامل ہیں، صحابہ میں سے ہیں، اور امہات المؤمنین اہل بیت میں من باب اولا شامل ہیں. صحابہ کون ہیں؟ کیونکہ جو عام علماء کے اصطلاح میں جو معنی ہے کہ صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور وفات بھی اسی ایمان کی حالت پر ہوئی ہو. تو یہ تین شرطیں ہیں صحابی ہونے کے لیے. تو یہ معنی تو ہم پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مصطلح الحدیث وغیرہ میں، لیکن ہماری آج کی نشست میں ہم یہ بات نہیں کر رہے. تو ہم سب جانتے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا کس انداز میں ذکر فرمایا ہے، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں، اس سوال سے کیا مراد ہے. یعنی یہ سوال جو ہے، یا فلان کون ہے، ہم کہتے ہیں والدین کون ہیں، بیشک درس میں گزرا ہے. یہ سوال کسی کے تعارف یا پہچان بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. فلان کون ہے یا والدین کون ہیں، یعنی ان کا کیا تعارف ہے، ان کی کیا صفات یا خصلتیں ہیں، چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں، جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے. شرط یہ ہے، آپ کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں فلان کون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں، یعنی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کی پہچان کیا ہے، اور ان کا تعارف کرنے والے یا ان صفات کو ذکر کرنے والے نے کن الفاظ اور کس انداز سے یہ پہچان بیان کی ہے. اصل سوال یہ ہوتا ہے، اس کا یہ مقصد ہے. یہ سب اس سوال میں شامل ہے. اور صحابہ کون ہیں، اس سے مراد ان کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا تعارف کرایا ہے اور ان کی صفات کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے، ان کی کیا پہچان ہے. آئیے دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں صحابہ کا ذکر 3 قسم کی آیات میں بیان ہوا ہے. پہلے قسم صحابہ کے وجود سے پہلے صحابہ کرام کا ذکر، یا سبحان اللہ. دوسری قسم کی آیات صحابہ کی زندگی میں بعض اہم لمحے بیان ہوئے ہیں. اور تیسری قسم کی آیات میں صحابہ کی وفات کے بعد امت پر ان کا کیا حق باقی رہتا ہے. یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. آئیے سب سے پہلے چیز بات کرتے ہیں. یہ وہ آیات قرآن مجید کی جن میں صحابہ کی وجود سے پہلے صحابہ کا ذکر ہوا ہے. قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل میں صحابہ کا کیا اور کس انداز میں ذکر کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الفتح آیت نمبر 29، یہ آخری آیت ہے سورة الفتح کی. تورات اور انجیل میں ذکر سے پہلے ان کا تعارف کرایا کہ کس کے صحابہ ہیں. فرمایا والذین معه. اور اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، صرف 2 لفظوں میں بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ
سبحان اللہ. ذکر صحابہ کا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ صحابہ کے تعلق سے بات ہو تورات اور انجیل میں کیا کیا ذکر ہوا, کیا بات ہوئی ہے. کیونکہ تعلق سے جو ہم تورات اور انجیل کی بات کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام کی وجود سے پہلے, ابھی صحابہ کرام دنیا میں نہیں آئے ہیں, کیونکہ تورات پہلے, انجیل پہلے, اس سے پہلے تورات, یعنی صحابہ کرام کی وجود سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو پہلے بیان فرمایا کہ جن کا ابھی تعارف ہوگا تورات میں اور انجیل میں وہ کون ہیں, اور اس سے پہلے صحابہ کس کے ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ, اور رسول کا ذکر سے پہلے رسالت کی حقیقت اور عظیم مقام کا ذکر فرمایا. سورۃ فتح کی آیت نمبر 28 میں دیکھیں ذرا, جو اس سے پہلے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سورۃ الفتح آیت نمبر 28 ہے. یعنی قرآن مجید میں صحابہ کے تورات اور انجیل میں ذکر سے پہلے ان کے ذکر کی اصل وجہ بیان فرمائی کہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی ہدایت اور دین حق پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس عظیم رسالت کو ساری دنیا میں پہنچانے کے ذمہ دار بھی ہیں. سبحان اللہ. ان بنیادی حقیقتوں کو جاننے کے بعد اب تورات اور انجیل میں ان کا بہت ہی پیارے انداز میں ذکر فرمایا. آئیے دیکھتے ہیں, ایک ایک پوائنٹ الگ الگ بیان کرتے ہیں اور گنتے جاتے ہیں, اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں صحابہ کرام کی وجود سے پہلے یہ خبر دی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. فرمائے والذین معه, نمبر 1, اور وہ جو اس کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ. یہ بہت ہی بڑا شرف ہے صحابہ کا, وہ یہ شرف ہی کافی ان کے لیے. جانتے ہیں کہ ساتھ کے کیا مطلب ہے؟ والذین معه, ساتھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں, اٹھنے بیٹھنے, بازار میں آنے جانے, ان کے گھر میں آنے جانے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیتے تھے. کتنا بڑا شرف ہے. ابو بکر, عمر, اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ یہ خوشخبری دی ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, اور دیگر جو باقی صحابہ ہیں جو کہ کہتے ہیں 10 مبشرہ بالجنہ, 10 وہ صحابی جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. کس کی زبانی؟ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا بڑا شرف ہے والذین معه. تو یہ سب سے پہلی بات ہے, اور یہ تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے, جو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ. دوسری بات, اشداء علی الکفار, کافروں پر بڑے شدید اور سخت ہیں. نمبر 3, رحماء بینہم, ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں, شفقت کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. نمبر 4, تراہم, آپ دیکھیں گے, دیکھنے والے, آپ دیکھیں گے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور دیکھنے والے ان کی حالت کیا ہے, کس حالت میں ہوتے ہیں. تراہم رکعن, رکوع کی حالت میں, سجدن, سجدہ کی حالت میں, یعنی نماز کے پابند ہوں گے. رکعن سجدن, یہ 4 اور 5 ہو گئے. نمبر 6, یبتغون فضلا من اللہ. نمبر 7, رضوانہ, یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ کافروں پر سخت ہیں, کیوں ہیں؟ آپس میں رحم دل ہیں, وہ کیوں ہیں؟ رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اکثر ہوتے ہیں, سب کیوں ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں, مخلص ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. یہ اخلاص ہے. وہ رضوانہ, اللہ تعالیٰ کی خاص رضا چاہتے ہیں, اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں اور کسی اور سے کچھ نہیں چاہتے. نمبر 8, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر سجدے کے اثر ہوتے ہیں. اور ان مفسرین کو دیکھیں, آپ ابن جریر طبری میں دیگر مفسرین نے بڑی پیارے بات فرمائی ہے کہ چہرے کے رنگ سفید یا نظارہ جو ایک خوشگوار چہرے پہ ہوتی ہے, اور بعض نے کہا کہ سجدے کی جگہ چمکیں گے قیامت کے دن. اور مختلف اس میں یعنی اقوال ہیں سلف کے, لیکن آپ جو بالکل ایک مسلمہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے پر رونق ہوں گے. دنیا میں بھی رونق ہے چہروں پر, ایمان کی, توحید کی, اتباع سنت کی اور اخلاص کی, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو اس خیر سے مزید نوازے گا, ان کے چہرے پر نور ہوں گے. سبحان اللہ.
ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال کہاں پہ ہے؟ تورات میں ہے. یعنی یہودی جب تورات پڑھتے تھے تو اس میں یہ آیت بھی انہوں نے پڑھی جن میں صحابہ کرام کا یہ بہت ہی پیارا اور عالی شان ذکر ہے کہ محمد الرسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کرایا کہ کون اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ان کے ساتھ والذین معہ، ان کے ساتھی جو ہیں ان کا یہ ذکر خیر فرمایا. اچھا آگے دیکھتے ہیں. مثلہم فی الانجیل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. انجیل میں کیا مثال ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ نمبر لگا ہے، نمبر 9، 8 ہو گئے اوپر. نمبر 9، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه. سبحان اللہ. زرع ایک باغ ہے، ایک کھیت ہے. اخرج شطأہ، جب بیج بوتے ہیں تو اس میں سے جو پودا کی ابتدا ہوتی ہے بہت ہی کمزور ہوتی ہے. اخرج شطأہ فآزرہ، اس کو اس کی مدد ملی. خود جیسے کہ ایک کمزور چیز اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، تو وہ پودا جب جیسا بڑا ہوتا ہے تو اس کی جو ٹہنی مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی جو باڈی وہ مضبوط ہو جاتی ہے، جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. پھر آہستہ سے وہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور پھر وہ ایک درخت کی صورت یا بڑے پودے کی صورت میں اس کے پھل بھی آ جاتے ہیں. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو 10ویں نمبر پہ یعجب الزراع، کاشتکاروں کو بہت پسند اور خوبصورت لگتے ہیں، اور ان میں ایک سور سے پیدا ہو جاتا ہے اس نظارے کو دیکھ کے. دیکھیں مثال دی جا رہی ہے پودوں کی، درختوں کی، ہریالی کی، خوشحالی کی، اور پسند ان کو ہے. یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہ ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی اور شعبہ نہیں، جو قدر جانتے ہیں اس کاشتکاری کی. زمین کی قدر کون جانتا ہے؟ پودوں کی اور اس ہریالی کی وہی جانتا ہے جو اس پہ محنت کرتا ہے. سبحان اللہ. جو قدر جانتے ہیں. تو اس لیے فرمایا یعجب الزراع، پسند ہیں کاشتکاروں کو. لیغیظ بہم الکفار، نمبر 11، تاکہ کافروں کو غیظ ہو اور غصہ آئے. کافر کبھی پسند نہیں کرتے. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کیونکہ ہریالی کو ہر بندہ پسند کرتا ہے. پھر صحابہ واپس لوٹ اس مثال سے باہر کر کہ صحابہ سے صرف وہی بغض رکھ سکتے ہیں جو کافر ہیں. سبحان اللہ. تفسیر ابن کثیر میں صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ذلك مثل فی التوراة ومثل فی الانجیل. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے اہل کتاب کے لیے جو بیان کی گئی ہے کہ قوم جو ہے ایسے نکلیں گے جیسے کہ پودے نکلتے ہیں، یعنی صحابہ جو ہیں. پھر اس میں آہستہ آہستہ وہ بڑھتے جائیں گے اور تقویت حاصل ہو جائے گی. پھر امر معروف کریں گے، نہی منکر بھی کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کر اٹھیں گے. پھر یغلظون، یعنی پھر بڑھیں گے اور طاقتور ہو جائیں گے. فہم اولئک الذین کانوا معہم، یہ وہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ایک ساتھ ہی آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں اور اس رسالت کو مزید آگے لے جانے کے لیے ایک ساتھ مل جاتے ہیں. وہ مثل ضربہ اللہ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی ہے. یقول بعث اللہ النبی وحدہ. اب مثال اصل یہ ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا مبعوث فرمایا. ثم اجتمع الیہ ناس قلیلون یؤمنون به، پھر بہت ہی کم تعداد مومن جو ہے وہ ایمان میں داخل ہونے لگے اور رسالت کو قبول کیا، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھنے لگے. ثم يكون القليل كثيرا، پھر یہ کم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ويستغلظون اور طاقتور ہو جاتے ہیں. ويغيظ الله بهم الكفار، یعنی کافر ان کو اس مقام پر دیکھ کر شدید بغض و نفرت کریں گے. کمزور تھے کچھ بھی، یعنی اکیلے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر چند ساتھیوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، قلیل تعداد میں، اور پورے یعنی معاشرے کے کمزور ترین لوگ تھے شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا. بالکل جس پودوں کو دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے اور انتہائی کمال کی مثال ہے کہ جب پودے شروع ہوتا ہے کاشتکار کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ بارش زیادہ آ گئی یا کچھ آندھی طوفان آ گیا تو اس کی فصل تباہ ہو گئی. تو کیونکہ اور جب بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب کچھ تسلی ہے. زیادہ خطرہ کب ہوتا ہے؟ ابتدا میں. اور یہاں پر مثال دیکھیں بالکل کم تعداد تھی، بہت ہی کمزور تھے. آہستہ آہستہ دعوت کو قبول کرنے لگے، ایمان مضبوط ہوا، پھر تعداد میں بھی آہستہ سے بڑھنے لگے. سبحان اللہ. اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے اختتام کو دیکھیں، یعنی آیت نمبر 29 سورۃ فتح کی آخری آیت کو دیکھیں، اس میں اختتام ہوا ہے جس کا ذکر ہے کاشتکاری کی مثال میں. اور اس سے پہلے آیت میں دیکھیں جس میں رسالت کا ذکر ہے
سبحان اللہ. کہ کس طرح رسالت، ہدایت اور دین حق کے غالب ہونے کا ذکر کیا ہے، پھر صحابہ کو بہت ہی پیارے انداز میں اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ دین کی نصرت کا حق ادا کرنے والے صحابہ سے صرف دین کے دشمن کافر ہی بغض و نفرت کر سکتے ہیں. اہل ایمان کے لیے تو ان کا بہت ہی عظیم مقام ہے، اور ان کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان کا بہت ہی بلند درجہ ہے. یہ تمام خوبصورت صفات دنیا میں ہیں، اور آخرت میں کیا ہے؟ اب کتنے پہ ہم اوپر کیا نمبر تھا؟ آخری 11 نمبر، لیغیظ بهم الکفار، یہ 11 نمبر پہ تھا. نمبر 12 وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، 12 نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ مغفرتاً نمبر 13، واجراً نمبر 14، عظیماً نمبر 15. یہ 15 جو ہے صرف ایک آیت میں، یہ سب صرف ایک آیت میں تورات اور انجیل میں صحابہ کا تعارف ہے، اور ان کی زندگی کے بعض لمحے اور ان کی وفات کے بعد ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ اور ان کا بلند مقام مختصر بیان ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آخر میں غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلو. غلط فہمی یہ ہے کہ صحابہ سے بغض نفرت کرنے والوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اور منہم سے مراد ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، سب سے نہیں، کیونکہ منہم میں من کا حرف تبعیض کے لیے ہے، استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سب صحابہ سے وعدہ تو نہیں کیا. اور یہ بغض کرنے والوں نے جب صحابہ کے پر کفر کے فتوے لگائے تو اسی آیت کو بھی بطور دلیل پیش کیا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض سے وعدہ کہ سب سے نہیں کیا. اس غلط فہمی کا ازالہ اور اس کا جواب یہ بات صحیح ہے کہ من کا حرف تبعیض یعنی کل میں سے بعض کو الگ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ من کا استعمال اس آیت کریمہ میں اسی لیے ہوا ہے کیونکہ من جیسے تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے ہی جنس کے بیان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حرف جر من جو ہے اس کا معنی صرف تبعیض کے لیے نہیں ہے کہ اس میں سے کل میں سے جز کو نکال دیں، نہیں، یہ معنی بھی ہے اور جنس کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے من جو ہے. اور قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر استعمال ہو، اس میں سے ایک مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان. سے کیا مراد ہے؟ تمام بتوں سے یا بعض بتوں سے اجتناب کرنے کا حکم ہے. یقیناً تمام بتوں سے اجتناب کرنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے منہم سے مراد اس آیت کریمہ میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور یہ من جنس کے لیے یعنی جنس سے صحابہ تمام جو ہے اس وعدے میں شامل ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں قرآن مجید میں ان کا مزید تعارف اور ان کی زندگی کے بعض اہم لمحے بیان کریں گے. واللہ اعلی و اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید و سنت و منہج سلف صالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وبا فتن و شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.